فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ایک ہوتا ہے وہ رشتہ داری جس کی وجہ سے ہمارے دین اور ہمارے عقیدے میں فتور اور خلل پڑ جاتا ہے۔ مثلا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا محبت و مودت و الفت بڑھ جاتی ہے، تو پھر ایسے شادیوں میں قطعاً شریک نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں نبھانا چاہیے۔ لیکن اگر محبت و الفت و مودت نہیں پڑتی وہاں پر، بلکہ ہمارے جانے سے وہاں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے ملے، ہم ان سے ملے، ہم کچھ اپنی عقائد، ہم اپنے کچھ اہل سنت والجماعت کی مشورے ان کو دیں اور ان کو اپنی طرف راجع اور مائل کر لیں، تو اس صورتحال میں آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفار جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی رشتہ داریاں ایک حدود تک، ایک حد تک، جو شریعت مطہرہ نے ہمیں حدود دیا ہے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں نبھائی جا سکتی ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، جو رشتہ دار ہوتے تھے وہ مشرک ہوتے، لیکن پھر بھی جب وہ آتے تو ان کے لیے کوئی تعظیم و تکریم کر لیا کرتے ہوتے تھے، جو ان کی انسانی نقطہ نظر سے ہوتا ہے وہی کرتے ہوتے۔ اور جب صحابہ کرام سمجھتے ہوتے تھے کہ یہ اب ہمارے دین میں فطور لانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہمارے آقا و مولا یا ہمارے دین کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو ان سے قطع کر لیتے۔ بڑا مشہور و معروف عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا ہے، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو وہاں سے رذیلوں کو نکالیں گے اور معتبر لوگوں کو داخل کر دیں گے۔ اشارہ تھا آقا و نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو ان کے بیٹے کو پتہ چلا، اس نے اپنی تلوار نکالی، کہا کہ یا تو میرا باپ اپنا یہ بات واپس لے کے کہیں گے کہ میں ذلیل ہوں، وہ صاحب عزت ہے، اور یا پھر یہ کہیں گے وہ مدینہ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے باپ کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ میں ذلیل تر ہوں، ہم ذلیل تر ہیں، اور وہ لوگ جو ہے وہ عزت والے لوگ ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ان کے ساتھ رشتہ داریاں نبھائی جائیں تو پھر اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر محبت و الفت و مودت بڑھنے کا خدشہ ہو، اور یہ خدشہ ہو کہ ان کے ساتھ مل بیٹھنے سے ہمارے اپنے عقائد جو ہے وہ پلید ہو سکتے ہیں، ہمارے اپنے عقائد خراب ہو سکتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھا جائے، ان سے کوئی تعلق نہ رکھے۔